شناختی کارڈ بنا نہیں بنیا؟ بن گیا بن گیا؟ بعد میں بنوایا تھا. یورپ تو بھی ایڈوانس بننا تو ہے. پاکستان میں ایجوکیشن سپانسر کرنے والا پہلا ادارہ پنجاب گروپ آف کالج. نہیں عامر صاحب دبا دیا تو دبا دیا تھا اتنا. ہاں صرف صرف بارے کا باقی سارا ریٹ. ہاں اچھا نیچے سے کسی نے کاٹا نہیں؟ نہیں کاٹا نہیں. آپ نے میرے لیے پہلی دفعہ ویل چیئر بھی چوری کی. یہ اتنی کمپلیکس نہیں ہے تجھے کہ میں ڈسیبل ہوں اور اس طرح ہوں اور یہ آج تک نہیں. تو اس کے بعد سے ہم جاتے تھے سرکاری بیوروکریٹس کے پاس جاتے تھے, ان کو سینسٹائز کرتے تھے کہ سر یہ قانون لے کے آئے, تو 2 سال بعد یا تو ٹرانسفر ہو جاتی تھی یا گورنمنٹ چلے جاتی تھی. السلام علیکم جی. میرے ساتھ موجود ہیں عاصم ظفر صاحب, جو نام ہے اعتماد کا. میاں صاحب آج آپ کو ہم نے اغوا کر لیا ہے, ماشاءاللہ. ٹائم دینے کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. لاہور تشریف لائے اور آج مائل سٹون اپنے گھر میں آپ موجود ہیں. وعلیکم السلام. میرے لیے آنر کی بات ہے, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور بلایا. یار کنے عرصے بعد اسی گلاں کرن لگے؟ سر تقریباً ہمیں ہو گئے اکٹھے کم سے کم 35-35 سال تو ہو گئے. نہیں وہ تو 40 سال سے 45 ہو گئے پائے نا. 5 سال کی عمر میں ملے تھے. 50 نہ عمر چھپایا کرو, میرے تو وہ ویزیبلٹی ہے. آپ کلین شیو کر کے ذرا چھپا لیتے ہیں, لیکن بیٹھے کافی عرصے بعد ہے, کافی سالوں بعد. 45 ایئرس ہو گئے ہیں ہمیں ملے ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. 45 سال کا ساتھ ہے ہمارا. بالکل ایسے ہی ہے, کافی سالوں بعد بیٹھے ہیں. لیکن اس طرح جو گفتگو کرنے لگے ہیں یہ شاید فرسٹ ٹائم. دوستانہ ماحول میں بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہیں, شیئرنگ ہوتی ہیں, آگے جو فیوچر پلان کے حوالے سے بھی ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں, لیکن فارمل فرسٹ ٹائم آئی تھنک اس طرح. استاد جی کہانی سنانی ہے اپنی اس پوری دی پوری. آج بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ عاصم ظفر ایک ایسا انسان ہے جس نے اپنے آپ کو خود تراشا ہے. عام طور پہ لوگ تراشتے ہیں, جوہری جو ہے وہ ڈائمنڈ تراش رہے ہوتے ہیں, ہیرے کو تراش رہے ہوتے ہیں. آپ نے اپنی ذات کو تراشا, جو کہ آپ کے جو قریبی دوست ہیں وہ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ جو اسٹرگل کی. سر جی یہ دسو سب تو پرانی کہڑی یاد تھوڑے ذہن چ, چائلڈہڈ کی کوئی ایسی چیز جو کہ آپ کے ذہن میں ہو, یار پرانی سب سے پہلی یاد کوئی زندگی کی کون سی ہے آپ کے ذہن میں, سب سے پرانی بات کس پرسپیکٹو میں؟ بھی اور کوئی وہ نہیں ہے, کوئی فارمیٹ نہیں آیا. مجھے یاد ہے کہ 2-3 باتیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا تھا تو ہمارے پاس ویل چیئرس کا تو کانسیپٹ نہیں تھا, ہم زمین پہ سب کرولنگ ہی کرتے تھے. تو میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہتا تھا. دادی جان کو آپ جانتے ہیں, آپ گھر بھی آتے تھے, دادی سے ملتے تھے. تو والد صاحب کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی, تو دادی کے پاس رہتا تھا. تو کسی نے استری لگا کے جو تھی نا وہ رکھی ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا تھا, سوچو اس کا اتر گیا تھا تو اتارے, تو میں اس کو پکڑنے لگا تو میرا پورا ہاتھ جل گیا اس کے اوپر. لیکن اس وقت مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب زندہ تھے اور پاکستان میں ہی تھے. تو مجھے والد صاحب, میں ان کی گود میں بیٹھا تھا, مجھے تھوڑا یاد ہے, میں بہت رویا. اور وہ کریم لا کے انہوں نے لگائی اور مجھے مارکیٹ لے کے گئے, اور مجھے بہلانے کے لیے وہ آپ کو یاد ہے چھوٹی چھوٹی ٹرین کے ڈبے آتے تھے جن کو جوڑ کے تو وہ پلاسٹک کی وہ ریل سی بنتی تھی, اس کے اوپر وہ پٹری سی بنتی تھی, مجھے انہوں نے وہ دلائی تھی. ایک واقعہ یہ یاد ہے. دوسرا واقعہ یہ تھا کہ میں جو تھا بچپن سے سبزیاں, گرمیوں کی سبزیاں خاص طور پر نہیں کھاتا ہوں, بینگن وغیرہ, کدو وغیرہ, ٹینڈے شینڈے یہ نہیں کھاتا. تو گھر میں ظاہری بات ہے, اب ڈسیبلٹی کے ساتھ جس گھر میں بھی بچہ ہوگا نا, وہ خاص طور پہ اپنے دادی دادا کے لیے بہت لاڈلا ہوتا ہے. تو وہ میں بھی اپنی دادی کا لاڈلا تھا. تو میرے گھر والے جو کہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے, وہ مجھے کہتے, دادوں کو کہتے تھے آپ نے اس کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے سگلا. ایک دن انہوں نے پکڑ کے مجھے جو ہے نا وہ جو نہیں ہوتی توری ہوتی ہے, وہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی, کھلانے کی کوشش کی. وہ جتنا اندر کرتے تو اتنی وامٹنگ سے باہر آ جاتی تھی. تو وہ مجھے یاد ہے کہ آپ کی اینٹی توری پرسنالٹی ہے. اینٹی توری پرسنالٹی. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں آج. اچھا, اور اسکولنگ کے زمانے کی باتیں کوئی, اسکول کیسے جاتے تھے, کون سے اسکول میں؟ اسکول میں جس اسکول میں آپ پڑھے ہیں اسی اسکول میں میں پڑھا ہوں. یار میاں مجھے ایک منظر یاد ہے,
آپ نے کمر پہ اپنے بیگ رکھا ہوتا تھا, جی اس میں بھی ایسے ہی ہم تو سم ٹائم ہاتھوں سے کرولنگ کرتے ہوئے ہم جی لوگ جی فیوچر یہ اسکول سے پہلے کے میں ناظر ہوتے تھے کہ اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوا تھا اس وقت پی ایس آر ڈی میں, اس سے پہلے کی اس سے بات. پہلے کی بات ہے. تو میں ہماری گلی میں ڈاکٹر صباحت ہوتے تھے, جو کہ آج بھی اللہ ان کو زندگی دے, اچھا ڈاکٹر صباحت ہوتے تھے ہماری گلی میں, ان کا کلینک ہے آج بھی. تو میں بیمار ہوا تو وہ مجھے ان کے جنرل بخار شکار, تو میری دادی ان کے پاس ان کو لے کے گئیں. یہ اسکول والا واقعہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا, لیکن اچھا. اس سے پہلے ہماری گلی میں وہ کچھ خواتین گھر میں پڑھاتی تھی, ٹیوشن باجیاں واجیاں پڑھاتی تھی, تو وہاں پہ میری دادی نے مجھے بھیجنا شروع کر دیا کہ اس کو بھی پڑھا دیا کریں. اچھا تو وہ پھر میں چھوٹا سا بستہ ہوتا تھا, اچھا اور بستہ بھی آج کل جس طرح بیگ ہوتے ہیں نا, دادوں نے گھر میں کپڑے کا تھیلا جس طرح ہوتا ہے وہ اچھا. سیلا تھا. تو وہ پھر میں ڈال کے, تو وہ مطلب تھا جس طرح کوئی آپ سمجھ لیں کوئی 50 میٹر 100 میٹر کے فاصلے پہ. تو وہ پھر گلیوں میں سے گزر کے کرالنگ کر کے جاتا تھا, بستہ پیچھے ہوتا تھا, اور مئی جون کی گرمی ہوتی تھی اور ہاتھوں میں سم ٹائم جوتا پہن لیتا تھا, تو وہ بھی جوتے کے بعد پہننے کے بعد بھی ہاتھ جل جاتے تھے. تو اگر آپ میرے یہ ہاتھ دیکھیں تو آج بھی یہ آپ کو نشان یہ چنڈیاں جس کو کہتے ہیں نا سخت ہو گیا یہاں سے, اسکن جو ہے نا وہ آج بھی ویسے ہی ہے. اور میاں صاحب وہ جو شلوار کے اندر سے رب کر کے گھٹنا باہر آ جاتا تھا, گھٹنے, تو پھر اس کا حل دادے جان یہ نکالتی تھی کہ ایک قمیض کے ساتھ 2 ٹراؤزر سیتی تھی. کرالنگ کرتا تھا نا تو وہ نی سے گھٹنوں سے پھٹ جاتا تھا, تو وہ پھر 2 ٹراؤزر سیتی تھی, 2 شلواریں ہوتی تھی کہ تاکہ ایک پھٹے گا. تو سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ میں نیچے ڈبل ٹراؤزر بھی پہن لیتا تھا. وہ ٹانگیں اتنی پتلی تھی کہ وہ باڈی کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی تھی, تو ذرا ٹراؤزر 2-3 پہن کے تو پھر موٹا موٹا لگے, اور پروٹیکشن کے لیے, اور ساتھ یہ ہے کہ زخم نہ ہو ٹانگوں پہ, اس لیے ہوتا تھا. سر جی کس عمر میں آپ نے کمانا شروع کر دیا؟ میں نے سر ابھی میٹرک کیا تھا ہم نے پی ایس آر ڈی میں, آپ کو یاد ہوگا. پھر اس کے بعد ہم نے 2-3 مہینے کمپیوٹر کورس بھی کرنا شروع کر دیا تھا. تو کمپیوٹر کے بعد میرا کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا. سب سے پہلے ہوا تھا یہ تھا کینٹ میں تھا, اس کا نام تھا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنیکل ایجوکیشن. اس دوران سی کام ڈی کام نیا نیا آیا تھا. نہیں وہ سی کام ڈی کام آیا تھا جو ایکول ٹو آئی کام ہوتا تھا. اچھا. تو میں نے سی کام میں ایڈمیشن لیا تھا. تو اس میں ایک سبجیکٹ تھا ٹائپنگ کا, اور اس سے میری بڑی جان جاتی تھی, مجھے سخت. تو میں نے ایک, اور وہ ٹائپ رائٹر مینول ہوتا تھا ٹک ٹک والا نا, اس سے میری بڑی جان جاتی تھی. اور گورنمنٹ میں پھر آپ کو پتہ ایکسیسیبلٹی کے بڑے مسائل ہوتے تھے. زیادہ تر کلاسز اوپر ہوتی تھی, ایک آدھی نیچے ہوتی تھی. اوپر جانا ہے تو وہ میں نیچے ہی بیٹھا رہتا تھا, بس بیٹھ بوٹ کے ٹائم پاس کر کے یاروں دوستوں کے ساتھ آ جاتا تھا. وہ مجھے نہیں اچھا لگا. پھر وہ میں نے کوئی 8-9 مہینے 1 سال پڑھا ہے, پھر میں نے کوئٹ کر دیا تھا ایکسیسیبلٹی کی وجہ سے. اس کے بعد وہاں پہ میرے ایک دوست ہے نوید, جس کو آپ جانتے ہیں. نوید کی جو تھی وہ گارڈ فلٹر جو ہوتے ہیں نا, گارڈ فلٹر جو بہت بڑی کمپنی ہے جو گاڑیوں کے نیچے انجن آئل کے نیچے ایک فلٹر بناتے ہیں. اس فلٹر کے اوپر ایک کور بنتا ہے, اس میں چوڑی ڈلتی ہے جو آپ کو انجن کے ساتھ جس کو آپ ٹائٹ کرتے ہیں, وہ بناتے تھے گارڈ فلٹر والوں کے لیے. تو اس کو میں نے کہا یار مجھے کوئی جاب دے دو, میں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہوں. میٹرک کرنے کے بعد ہم میرے کچھ 6 مہینے کے بعد, سال کے 8 مہینے کی بات ہے, وہ کالج کے دوران ہی اس کے ساتھ دوستی ہوئی. اس نے کہا آپ آ جاؤ, میں آپ کو ابو سے ملا دوں گا. تو ہم صبح 7 بجے سے لے کر 2 بجے تک سی کام ڈی کام, وہ جو کینٹ میں طفیل روڈ کے اوپر کالج ہے وہاں پہ صدر میں, تو وہاں پہ جاتا تھا. اور پھر 4 بجے سے لے کر رات 10 بجے کی جو شفٹ ہوتی تھی ایوننگ شفٹ میں وہاں پہ کرتا تھا. رویل اصغر صاحب جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے ایک پولیٹیکل شخصیت ہیں, اور ان کی دروگے والے میں فیکٹری ہوتی تھی, سنی بسکٹ فیکٹری, بڑی مشہور فیکٹری تھی. جو لوگ پرانے رہنے والے ہیں ادھر کے ان کو پتہ ہے. آج بھی وہ فیکٹری ہے, لیکن اب وہ کسی اور شاید پرپز کے لیے ہوگی, لیکن بسکٹس اس وقت بناتی تھی سنی بسکٹ. تو ان سے میں نے ریکویسٹ کی, ان سے کسی طریقے سے میں پہنچ گیا ٹرائی سائیکل پہ ہی. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا, جو میں نوید کے پاس کام کرتا تھا وہاں سے مجھے تقریباً 1800 روپیہ ملتا تھا. اچھا, پر منتھ. کتنی دیر کام کرتے تھے وہاں پہ؟ 7 گھنٹے. 7 گھنٹے کا 1800 روپیہ. 1800 روپے مہینے کا ملتا تھا. اور اس وقت 1800 روپیہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ یار ایک منٹ, یہ کون سا زمانہ تھا جب آپ نے گھر علیحدہ لے لیا تھا؟ یہ بھی میٹرک کے کچھ وہی دن تھے. جی یہ وہی دن تھے کالج کے بعد سے, کیونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, سارے ساتھ رہتے تھے. لیکن والد صاحب بھی نہیں تھے, انفارچونیٹلی والدہ بھی ہمارے گھر سے علیحدہ ہو چکی تھی, علیحدہ رہتی تھی. تو دادی دادا کے پاس ہی رہتے تھے. تو بڑی
پھر دادو اور آپ کو ہماری یہ تھا کہ میں نے خود زندگی گزارنی ہے. دادو کی عادت بھی تھوڑا سخت طبیعت کی تھی نا, غصے والی تھی, لیکن میں آج جو کچھ بھی پیار ہوں جتنا تیرے جتنا ساتھ انہوں کرتی نے تھی دادی, جو کچھ بھی ہے میں ان کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں. اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. آمین آمین. والدہ میری, دادی دادا, انہوں نے بہت سپورٹ کیا. میرے چھوٹے چچا, میرا بھائی باسم, یہ مجھے یاد ہے کہ مجھے چھوٹا بھائی باسم جو تھا وہ کندھوں پہ اٹھا کر وہ اسکول کی بس جہاں سے لینے آتی تھی اسٹاپ تک چھوڑنے جاتا ہوتا تھا اور کندھے پہ چھوڑ. بہت کنٹریبیوشن ہے سارا. جی جی, ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ. تو وہ پھر میں یہ انہی دنوں کی بات ہے, لیکن مجھے یہ تھا کہ یار میں انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں. میں نے اپنی زندگی, مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے, ایسے بھی مرنا ہے ویسے بھی مرنا ہے, تو چلو رسک لے کے مرا جائے. دیکھیے میاں صاحب سوری کٹ کر رہا ہوں. ہم نے زندگی میں اگر فریڈم کے ساتھ زندگی گزارنے کی سینس سیکھی ہے نا, تو آپ کی وجہ سے سیکھی ہے. کیونکہ دوستوں میں آپ پہلے بندے تھے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے. جی شناختی کارڈ بنا نہیں بنیا؟ بن گیا تھا, بعد میں بنوایا تھا. بعد جو بنیا سی نا, پہلے انڈیپینڈنٹ ہو گئے. جی جی. یورپ تو بھی ایڈوانس بندہ تو ہے, اتنے 18 سال کا بندہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ تھا کہ میں انڈیپینڈنٹ اپنی لائف گزاروں, مطلب میں کچھ کر کے دکھاؤں. تو پھر میں نے ایک کیا کر کے دکھاؤں, ویسے کیا کر کے دکھاؤں؟ مطلب یار آپ کو صبح سے لے کر شام تک یہی سننے کو ملے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, اچھا یہ معذور ہے, اس کو پڑھا کے کیا کرنا ہے, میں کچھ کر کے دکھانا نوکری. تو مجھے یہ تھا کہ میں اپنی آزادانہ زندگی گزاروں, میں اپنی نیند سوؤں, اپنی نیند سے اٹھوں, نہ کسی کی روک ٹوک ہو, نہ کسی کی چک چک ہو, یہ نہیں کرنا تو یہ نہیں کرنا. یہ میرا, میں اپنی لائف کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں. جم جاتے تھے آپ؟ جم آج بھی جاتے ہیں, 50 سال کی عمر میں آج بھی جم جاتے ہیں. تو لمبے بال رکھے ہوتے تھے ایسے ہیرو لوگ پہن کے, اور یہ فیشن. ظاہر ہے کہ آپ کو ایک جو ود ڈسیبلٹی انسان ہوتا ہے اس کو اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے 100 ٹائم زیادہ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں. کمپلیکس نہیں آیا تجھے کہ میں ڈسیبل ہوں اور اس طرح ہوں؟ اور یہ آج تک نہیں آیا. یہ کون سی سائنس ہے کہ فیملی کے اندر ایک بندہ جو بالکل اگنور ہے, یعنی ایک بڑے ہارڈ قسم کے سرکمسٹانسز سے گزرا ہے, حالات ایسے خطرناک ہیں, لیکن پھر بھی اس کا اتنا انفلوئنس ہے فیملی میں, سسرال میں یا اپنی فیملی میں, یہ کیسے اچیو ہوتا ہے؟ یہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے, یہ کیا ہے, یہ ریزن کیا ہے, کیا سائنس ہے؟ دیکھیں یہ ہم اکٹھے ہی بڑے ہیں, اکٹھے ہی گروم کیے, ایک دوسرے سے سیکھا, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. دوستوں, ہر انسان زندگی میں سیکھتا رہتا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ آپ جس انسان کو آپ سمجھتے ہو کہ آپ نکارا ہے, اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایک عام انسان سے 100 ٹائم زیادہ ایفرٹ کرنے پڑتی ہے پوری زندگی اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے. وہ چاہے ڈیسیژن میکنگ ہے, چاہے جاب ہے, چاہے گھر کو چلانا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ پھر یہاں تک آپ پہنچ جاتے ہیں کہ آپ میں وہ ساری سکلز آ جاتی ہیں کہ آپ فیصلہ سازی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ چیزیں میرے حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بلیسنگ تھی. اس کے بعد یہ بتائیے کہ یہ جیسے آپریشن ہوتے ہیں بچوں کے, ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں, فزیوتھراپی ہوتی ہے, تو اس طرح کے مراحل سے گزرے ہیں آپ زندگی میں؟ ظاہر آپ کے ساتھ ہی تھے, 3 دفعہ آپریٹ ہوا تھا. اچھا. ٹانگیں سیدھی کرنے کے لیے, مطلب آپ کو پتہ ہے جب پولیو میں مسلس ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو بینڈ ہو جاتی ہیں, تو وہ بریس پہنانے کے لیے, اب بریس اس وقت, اب آج کل تو بڑی لائٹ ویٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, اس وقت تو سریے لگے ہوتے تھے, 60 کلو کی بریسز ہوتی تھیں, اور وہ اس کو پہنانے کے لیے کہ جی ان کے آپریٹ کر دو. تو وہ کرنے کے بعد پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا, الٹا نقصان ہو گیا. اس کا نقصان یہ ہو گیا کہ اب آپ کا جو ہے ٹانگوں کا ٹمپریچر مینٹین نہیں رہتا. اچھا. سویلنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ, سردی ہو گئی تو بہت زیادہ سرد ہو جاتے ہیں, گرم ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں ٹانگیں, یہاں ہے پاؤں خاص طور پر. تو وہ بس اس وقت ہر ماں باپ کی وش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے. میرے ماں باپ کی وش بھی تھی, دادی دادا کی یہ ٹھیک ہو جائے. 3 دفعہ ڈاکٹر ڈال دیتا ہے, 3 دفعہ آپریشنز بھی کروائے. مجھے یاد ہے مجھے کراچی بھی لے جایا گیا, وہ کسی نے دسیا کہ سورج گرہن دے وچ جو نکلے گا تو کراچی گیا سر. ہاں جی, سورج گرہن دے وچ نکلے تو ریت دے وچ سمندر دے کنارے اتنا دب دینا, دبا دیا تھا اتنا. ہاں صرف سر بارے گا, باقی سارا ریت. ہاں. اچھا, نیچے سے کسی نے کاٹا نہیں کاٹا نہیں, کیڑے وغیرہ کیکڑے شیکڑے ایسا نہیں تھا, ریت ہوتی ہے, کچھ بھی ایسا نہیں. اچھا, نیچے کچھ بھی نہیں, کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, کچھ منٹس کے لیے ہوتا ہے, لیکن کچھ بھی نہیں. پولیو کا تو علاج پوری دنیا میں نہیں ہے.
لیکن جب تو پھر وہ میٹرک کے بعد جب ہوش سنبھالا, جب ریت میں دبا رہے تو کیا سوچ رہے تھے آپ, اس کے بعد میں نکلوں گا دوڑنا شروع کر دوں گا؟ یہ وہ سوچ رہے اچھا ہو, وہ سوچ رہے تھے. میں تو نہیں سوچ رہا تھا. نہیں آپ کے ذہن میں کچھ آ رہا تھا؟ یاد ہے وہ؟ میں تو یہی تھا کہ یار علاج کروا رہے ہیں, مجھے تو ان چیزوں کا اتنا نہیں, بہت چھوٹا تھا نا. لیکن یار کتنی بے بسی ہے ویسے, ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ایک دفعہ کسی آپریٹ انسان کو آپ زندہ کو دفن کر دیا جائے علاج کے نام پر, کسی انسان کو گردن تک دبا دیا جائے, دفن ہی کرنا نا. آپریشن جب ہوتا تھا نا تو آپریشن کے بعد پلستر لگ جاتا تھا, اور آپ کو پتہ ہے جو برسات والا موسم ہوتا ہے جولائی اگست والا, اس میں اگر پلستر لگا ہو تو کتنا مشکل ہوتا تھا, اریٹیشن ہوتی بہت. تو 6 مہینے سال کے لیے آپ بیڈ پہ آپ کو لیٹنا پڑتا تھا, یا تھوڑا سا درد وغیرہ بہتر ہوتی تھی تو پلستر کے ساتھ ہی آپ کو موو کرنا ہوتا تھا. اسکول بھی پلستر کے ساتھ ہی جاتے تھے, گاڑی میں بھی پلستر کے ساتھ, بڑا اذیت والا. لیکن وہ یہ تھا کہ ٹھیک تھا, ایک وقت آیا تھا, لیکن جب خود کو لگا تو یار پھر سب کو چھوڑ دیا. پھر کسی آج تک اس کے بعد کسی نہ کسی ڈاکٹر کی شکل دیکھی ہے, نہ دل چاہتا ہے, کوئی پیسے بھی دے تو کہتے ہیں بھائی نہیں جانا, ایسے ہی ٹھیک ہے, خوش ہیں. تو پریکٹیکل لائف میں پھر کون سی جابس کی ہیں آپ نے؟ میں نے جو اپنی لائف کا سٹارٹ لیا تھا وہ ایک تو وہ میں نے آپ کو بتایا اپنے دوست کی جو وہ گارڈ فلٹرز کی کمپنی جہاں پہ خراط کا کام کرتا تھا, پھر پیکنگ کا کام کرتا تھا. پھر 96 میں نے اکرم میڈیکل کمپلیکس جوائن کر لیا تھا. اچھا. ایز اے ٹیلی فون آپریٹر, کیونکہ میٹرک کیا تھا. میٹرک اگر میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا میں نے ایڈمیشن کوئی 10 مہینے میں اس کالج میں گیا ہوں, وہ جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ تھا جہاں پہ سی کام ڈی کام. اس کے بعد پنجاب گروپ آف کالجز نئے آئے تھے, پنجاب کالج. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میاں عامر کے ساتھ بھی ہم نے کچھ ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی تھی شروع میں. اس وقت میاں عامر صاحب لاہور کے میئر نہیں تھے, اور میرے بڑے چچا کے وہ کلائنٹ تھے, کیونکہ میرے بڑے چچا جو تلال پیکیجز کے نام سے جن کی کمپنی تھی, تو وہ ان کا پنجاب کا گروپ کا کام کرتے تھے. اس وجہ ایک ریفرنس وہ تھا, اور دوسرا ریفرنس یہ تھا کہ مائل سٹون کے لیے ہم نے کیمپ لگایا تھا پنجاب کالج میں, آپ کو یاد ہوگا, فنڈنگ کے لیے. اور پھر ان سے کہا کہ آپ ڈسیبل لوگوں کو فری دے دیں ایجوکیشن. تو شاید ان میں سے فری میں سے ایک میں بھی کینڈیڈیٹ تھا جس کو اسٹوڈنٹ تھا جس کو ایڈمیشن فری میں مل گیا. لیکن ان کا یہ بالکل نہر کے اوپر فیروزپور روڈ پہ پہلا کیمپس جو تھا وہ یہ تھا. لیکن وہاں پہ بھی میں 10 مہینے کلاس نہیں کوئی پڑھ سکا ہوں, کیونکہ اس کی بھی وہ بھی سیکنڈ فلور پہ تھا. تو پھر وہ میں ایجوکیشن تو اپنی کمپلیٹ نہیں کر پایا. اچھا عاصم, ایک ہسٹری کی بات ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا, پاکستان میں ایجوکیشن سپانسر کرنے والا پہلا ادارہ پنجاب گروپ آف کالج. میاں عامر صاحب تھے. میاں عامر صاحب. جی. میاں عامر صاحب کی وجہ سے کیا ہوا کہ کنسیپٹ آ گیا کہ پرسن ود ڈسیبلٹی کو ایجوکیشنل سپورٹ دیں. جی. اس سے پہلے کوئی اس سے پہلے نہیں تھا بالکل. پھر یہی پریکٹس پرائیویٹ یونیورسٹیز میں ہوتی ہوئی, UCB سے ہوتی ہوئی, HEC کی پالیسی بن گئی. اب گورنمنٹ کی یونیورسٹیز میں بھی فیس ویو ہے. جی. تو وہ جو آپ نے ایڈوکیسی کی تھی 16, 17, 18 سال کی عمر میں, آج وہ پورے پاکستان کے لوگ جو مستفید ہو رہے ہیں اس سے. جی. تو یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے, کبھی وہ نہیں ہوئی, رجسٹرڈ نہیں ہوئی. جی. لیکن ہم چونکہ آئی وٹنس ہیں اس کے, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا تھا, کیا ہوا تھا, یہ سارا اس سٹوری کو ہم جانتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو وہ پھر مشکلات تو آتے تھے, چیلنجز آتی تھی. میاں عامر محمود صاحب میرا بہت عرصہ تک پھر بعد میں ہمارے ساتھ کام بھی کرتے رہے, ہم نے بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی کی, ان کے ساتھ بہت سارے پروجیکٹس بھی کیے. اور آج بھی میرا ایجوکیشن پنجاب کالج میں پرسنز ود ڈسیبلٹی ایسے ہی ہے. یونیورسٹی سینٹر پنجاب میں بہت سارا کنٹریبیوشن ہے ان کا ایجوکیشن میں. اچھا عاصم صاحب یہ بتائیے کہ لاہور سے جب آپ اسلام آباد شفٹ ہو گئے, آج بڑی عزت سے بات کر رہے ہیں عاصم صاحب. وہ یار کرنا پہ رہے, مینوں ہاسا نکل جاتا ہے پھر یار میرا, کہ میں اس لیے ذرا عاصم صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں فیل کر سکوں کہ میں کسی بچپن کے دوست بیسٹ بڈی کی بجائے نا کسی پرسنالٹی سے مل رہا ہوں جو کہ آپ ایسا نہیں میری ہم, لیکن اوکے آپ کی وجہ سے پاکستان کے اندر لیجسلیشن ہوئی اس کے اوپر, لا میکنگ کے اوپر. جسٹس انصار کی کورٹ میں آپ پٹیشن آپ نے فائل کی, آپ CBID ہیڈ آفس کو, سیکریٹریٹ کو مینیج کریں, پورے پاکستان کی ڈسیبلٹی موومنٹ کو آپ مینیج کریں. کبھی آپ نے ایسا سوچا تھا کہ جب مائل سٹون آپ نے بنائی اور آگے لے کے چلے, دوستوں کو ایکٹیویزم سٹارٹ کیا, تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ نیشنل لیول پہ اس ٹائم پاکستان کی جو ڈسیبلٹی موومنٹ اس کی پلز آپ کے ہاتھ میں ہیں, مثلا جو آپ ڈائریکشن دیتے ہیں ادھر ہی سارے چل پڑتے ہیں. تو یہ والی اسٹیج پہ آنے کے لیے
کبھی امیجن کیا ہوتا, پلان تھا یہ سارا کچھ کہ پلانر نے جو ہوتا؟ کبھی بھی پلان نہیں تھا. اچھا آپ کو یاد ہوگا میں تو 96 میں اکرم میڈیکل کمپلیکس جوائن کیا تھا, اچھا اور 2900 روپے کی سیلری پہ ایز اے ٹیلی فون آپریٹر کی نوکری کرتا تھا. کمپیوٹر مجھے یوز نہیں کرنا آتا تھا, پرپوزل لکھنا, رپورٹ لکھنا, کمیونیکیشنز, ای میلز, کچھ بھی نہیں آتا تھا. لیکن آپ کی کمیونیکیشن تو بہت زبردست تھی. ٹھیک ہے, مطلب مجھے نہیں لکھنا نہیں, لکھنے پڑھنے میں نہیں تھا, لکھنے میں نہیں آتا تھا, بولنے میں تو اللہ نے الفاظ دیے ہوئے تھے, اللہ نے صلاحیت ماشاءاللہ صلاحیت دی نیچرل تھی, ایبلٹی ہے. لیکن لکھنے وکھنے میں پروفیشنل چیزیں نہیں تھی. ظاہری بات, آپ یونیورسٹی نہیں گئے, پڑھے لکھے نہیں تھے, تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اور مجھے اس پہ کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے, میں شکر کرنا لگا نہیں پڑھیا لکھا, نئی ڈگری میرے کو لگی. اسی لیے تو آپ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں جا کے. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب آپ جاپان سے ٹریننگ لے کر آئے. آپ نے کہا میاں صاحب آپ کی اپنی آرگنائزیشن ہے, آپ اس میں سرو کریں, آپ وہاں پہ 3000 روپے کی نوکری کریں آپ, تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. آپ نے ایک راستہ دکھایا. زندگی میں بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہت سارے لوگ اس چیز کو, اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ ڈائریکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو ڈائریکشن دیتے ہیں, دوستوں کو دیتے ہیں, تو آپ نے جو ڈائریکشن دی تھی, تو تب میں وہاں سے نکلا اور میں نے پھر مائل اسٹون جوائن کی. تو وہ پلان نہیں تھا میری طرف. میری زندگی میں میکسیمم یہ سوچتا تھا کہ اچھا یار 3 سے 10 میں نے اکرم میڈیکل کیا ہے, 10 بجے سے صبح 7 بجے وہ طارق پانڈے کا میڈیکل سینٹر تھا ماڈل ٹاؤن میں, وہ بھی MNA رہے ہیں, شان کے جو سسر تھے, وہاں پہ ان کے ساتھ 10 سے ڈاکٹر فرزین ہوتی تھی, آج بھی ہے, نیوٹریشن ہے, بڑی اچھی, اللہ ان کو زندگی دے. تو ان کی ایفرٹ سے میں طارق پانڈے صاحب کا فیملی میڈیکل سینٹر 10 بجے ادھر چلا گیا. صبح 7 سے 2 بجے تک وہ خلیل صاحب ہوتے تھے مائل اسٹون کے, ان کا ایک جنرل اسٹور بنایا تھا, ڈپارٹمنٹ اسٹور ٹاؤن شپ میں, ٹاول وغیرہ, تو ان کے پاس چلا جاتا تھا. تو یہی سوچتی کہ 3 نوکریاں کر لیں گے تو ذرا پیسہ کما لیں گے, لیکن ڈسیبلٹی موومنٹ میں آگے بڑھیں گے, لیڈرشپ لوگوں کو لیڈرشپ سکھائیں گے, ان کو ڈیولپمنٹ کریں گے, لیجسلیشن کی طرف جائیں گے, ایڈوکیسی کریں گے. یہ چیزیں کبھی نہ پڑھی تھی نہ پلان تھی. یہ تو جب پھر آپ آئے اور آپ نے ہمیں گائیڈ کیا, ایکسپوئر دیا, تو ہم باہر گئے. اچھا میاں صاحب یہ جاپان گئے, جاپان سے سیکھ کے مختلف ملکوں میں گئے, تھائی لینڈ گئے, PCD گئے, ٹریننگز لیں, بہت ساری چیزیں پڑھی, کہ پتہ چلا کہ یار کہ باہر کے ملکوں میں افراد با معذوری کی ڈسیبلٹی کے بڑے فائدے ہیں, اور ان کو یہ بینیفٹس ہیں, یہ ان کے فائدے ہیں. پھر آ کے ہم نے اس کو تحریک کا حصہ بنایا. تو اس طریقے سے پھر 96 سے لے کر 2003 تک میں نے اکرم میڈیکل کمپلیکس میں کام کیا تھا. 2003 میں پھر میں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ عاصم, کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی زندگی چینج کی ہے, سایہ ایسوسیشن میں بہت سارے لوگوں کو لے کے آئے ہیں جو کہ اپنا کیریئر بنایا, جن لوگوں نے, اور بہت سارے مثلا لاتعداد لوگ ہیں, یعنی آدھے سے زیادہ اسلام آباد شاید آپ کی آرگنائزیشن, آپ کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جو کہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ایسے. تو کبھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنا آپ نظر آیا کسی میں, اس طرح کی اسٹرگل کرتا ہوا کوئی انسان نظر آیا جسے آپ کہہ سکیں یار اے میرا سکسیسر ہے گا, یعنی کہ یہ میں ہوں, اس طرح کوئی نظر آیا آپ کو؟ آنیسٹلی ہم نے یہ کام اکٹھے اسٹارٹ کیا تھا مائل اسٹون میں. ہم نے جتنے بھی ہمارے ساتھ کے دوست ہیں, بہت سارے لوگوں کو گھروں سے باہر نکالا, اور وہ ہمارا کوئی اس میں کوئی کمال نہیں ہے. ہم تو اپنے لیے ہم اپنا ایک کام کر رہے تھے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا ہے, آپ چاہیں یا نہ چاہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا چلانی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے. وہ کس کو نہیں پتہ کس کی ڈیوٹی, کس کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنا فرض نبھا لیتا ہے, کس کو نہیں سمجھ آتی وہ اپنی زندگی ویسے ہی گزار کے چل جاتا ہے. کوئی صرف پیسے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, کوئی اسٹیٹس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے. تو یہ ہمارا کمال نہیں. اللہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن میرا خیال واحد ہماری جنریشن تھی, ہمارے جنریشن سے ہمارا گروپ تھا جنہوں نے ڈسیبلٹی کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کیا, بہت انجوائے کیا یار, بہت انجوائے کیا, اور پراؤڈلی انجوائے کیا. اور آج کل کے دور میں اگر آپ کسی کے ساتھ ڈسیبلٹی کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ مائنڈ کرتا ہے. ہم آج بھی اپنی ڈسیبلٹی کا اس کو انجوائے کرتے ہیں, آپس میں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ شفیق صاحب اس طرح چلتے تھے, آگا اس طرح بولتا تھا, وہ اس طرح چلتا تھا آپس میں. جی آپس میں. تو سکسیسر اس طرح سے کوئی نظر نہیں آ رہی, جوا ہے یہ. مطلب آپ نے بہت کوشش کی ہے. ہاں اپنے جن لوگوں کو آپ نے اگر آپ اس کو نیشنل لیول پہ ایک بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو آپ نے دوسرے شہروں میں جب آپ جاتے ہیں نا, آپ ملتان میں جائیں, آپ پشاور جائیں,
آپ مختلف شہروں میں جائیں, سیالکوٹ میں چل جائیں, جس شہر کا بھی آپ نام لیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایسے پودے ملیں گے جو آج درخت بن چکے ہیں, جو آپ کے ہاتھوں سے لگے ہوئے ماشاء مطلب ہم سب کٹھے ہی تھے نا, مل کے کام کیا نا. مطلب میں کہیں پہ کوئی ایسی جگہ ہوگی, جب میں اسلام آباد میں بھی, وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ دے گا, آپ نے مجھے اکیلے اسلام آباد بھیج دیا تھا. لیکن ضرورت تھی نا اس کی, اسلام آباد آپ نے مجھے 2005 میں ارتھ کوئک آیا تو آپ نے مجھے اسلام آباد بھیج دیا, بھائی جان جائیں آپ وہاں کا کام سنبھالیں. تو وہ پھر میں اسلام آباد میں ہی رہ گیا, وہ بچے بھی وہاں پہ بڑے ہو گئے. لیکن جانو یہ دیکھیں نا, آپ کے اسلام آباد جانے سے پورے پاکستان کی ڈسیبلٹی پہ جو پالیسیز بنی ہیں, جی جی, وہ ماشاءاللہ آپ کا ویژن جیسے ٹرانسلیٹ ہوا. ہاں, اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس, اس کا میں تھوڑا سا بریف کر دوں اگر آپ اجازت دیتے ہیں, کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس آج سے پہلے ایک ہی لا تھا 1981 کا آرڈیننس تھا. ہاں بالکل ایسے, جو کہ زیاد صاحب کے دور میں آیا تھا, جس کو ریہیبلیٹیشن امپلائمنٹ اینڈ امپاورمنٹ آف دی ڈسیبلڈ. وہ بھی اس وجہ سے تھے, ان کی اپنی بیٹی زین ضیاء جو تھی ود ڈسیبلٹی تھی, انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی تھی. تو ان کو لگا کہ یار میری بیٹی کے ساتھ یہ تو لوگوں کی ماؤں کی بیٹیاں کتنی ہوگی, تو انہوں نے منسٹری ایک پوری بنا دی, سوشل ویلفیئر اینڈ اسپیشل. وہ ایک جسٹ آرڈر تھا, پریزیڈنٹ آرڈر تھا جو آرڈیننس بن جاتا ہے, پارلیمنٹ کے پروسیس میں سے نہیں وہ گزرا ہوا تھا. تو وہ اس وقت کی ضرورت تھی, 80s کی ضرورت تھی, ابھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی, SDGs نہیں آئے تھے, MDGs نہیں تھا, UNCRPD نہیں, تو اس وقت کی ضرورت تھی. 2% کوٹا بھی اسی میں سے ایجاد ہوا تھا, منسٹری آف سوشل ویلفیئر اسپیشل ایجوکیشن بھی تبھی بنی تھی. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد, لیکن کوئی رائٹ بیسڈ آپ کے پاس لیجسلیشن نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. تو پھر آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے مل کے 2008 میں ہم نے PDF لانچ کیا, پاکستان ڈسیبلٹی فورم. بالکل ایسے, اس وقت 18 امینڈمنٹس آ رہی تھیں, تو ہم نے کہا کہ جی ہماری ڈیمانڈ یہ تھی کہ آپ امینڈمنٹس تو لے کے آ رہے ہیں, آپ کی مائنورٹیز 3% دے آر سٹنگ ان پارلیمنٹ اور سینٹ کا وہ حصہ ہیں, آپ کی خواتین 35 سے 36% پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, اینڈ ہم لوگ 16% ہیں. تو جب تک ہماری نمائندگی پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی تو ہم پالیسی میکرز کے ساتھ یا لیجسلیٹر کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو چینج نہیں آئے گا. ان کو پتہ ہی نہیں ہمارے, کیونکہ عام طور پر گورنمنٹ کی یا سوسائٹی کا جو پرسپیکٹیو ہے ٹورڈز ود ڈسیبلٹی, وہ سمجھتے ہیں یہ بیچارے بیمار ہیں, ہیلتھ کا سبجیکٹ ہے. تو میں آپ کے دیکھنے والوں کو بتانا کہ ہم لوگ ہیلتھ کا سبجیکٹ نہیں ہے, نہ ہم ویلفیئر کا سبجیکٹ ہے, ہمارا مسئلہ رائٹس کا ہے. سروسز رائٹس کا مسئلہ, ٹھیک ہے, ہمیں سروسز ملیں, رائٹس ہم ملے تو ہم بھی آپ کی طرح آپ سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. تو اس وقت پھر یہ تھا کہ وہ ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا پارلیمنٹ کے سامنے. اس وقت رضا ربانی صاحب تھے جو اس 18 امینڈمنٹس کی جو کمیٹی تھی اس کی ہیڈ کر رہے تھے, زرداری صاحب صدر تھے, پھر فیضل رضا عابدی صاحب آئے, آپ تھے, میں تھے, سنان صاحب تھے, تو جاوید بھائی تھے, ہم سب لیڈ کر رہے تھے, تو کافی لوگ. تو اس کے بعد پھر ہماری جو ڈیمانڈس تھی, اس میں ایک ڈیمانڈ سی NIC کے اوپر ہمارا لوگو, دوسری ڈیمانڈ سی ہمارے UNCRPD کے ریٹیفیکیشن. تو 5 جولائی 2011 کو UNCRPD کے ریٹیفیکیشن ہوئی. ریٹیفیکیشن کا مطلب ہے کہ پاکستان کا UN کے ساتھ ایک معاہدہ ہو گیا کہ اب آپ جتنی بھی پالیسیز بنائیں گے, جتنی بھی قانون سازی کریں گے, اور جو کہ آپ نے کرنی ہے ایز اے اسٹیٹ پارٹی, اور وہ آپ نے اس ڈاکومنٹس کے, اس معاہدے کے مطابق کرنے. یہ گائیڈ لائنز ہیں جو کہ رائٹ بیسڈ ہے, جو کہ پوری دنیا کے پرسنز ود ڈسیبلٹی نے خود اس کا ڈرافٹ ڈیولپ کیا تھا, آپ بھی اس کا حصہ رہے. تو اس کے بعد سے ہم جاتے تھے سرکاری بیوروکریٹس کے پاس, جاتے تھے, ان کو سینسٹائز کرتے تھے کہ سر یہ قانون لے کے آئے, تو 2 سال بعد یا تو ٹرانسفر ہو جاتی تھی یا گورنمنٹ چلے جاتی تھی. نہیں, آپ کے ذہن میں یہ کیسے آیا کہ میں وہ پٹیشن فائل کر دوں, اور جسٹس نثار صاحب کے زمانے میں چیف جسٹس, وہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ اللہ ان کو زندگی دے, سایہ کے جو چیئرمین ہیں بریگیڈیئر ظفر امتیاز صاحب, ان کے بیٹے تھے حیدر امتیاز صاحب. بڑا پیارا حیدر امتیاز صاحب آپ جانتے ہیں, وہ لم سے پڑھے ہوئے ہیں. تو سر نے کہا کہ یار آپ ان کو بھی تھوڑا اپنے ساتھ انگیج کرے, اور ان کی بھی مہربانی. تو میں ان سے, وہ ایک میٹنگ پہ آئے, تو میں نے ان سے کہا کہ یار ہم حیدر بھائی, ہم اتنے سال اسٹرگل کرتے ہیں, کبھی منسٹر چینج ہو جاتا ہے, کبھی گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے, تو کوئی قانون نہیں بن پا رہے, تو ہم کوئی پٹیشن سپریم کورٹ دروازہ نہ کھڑکھڑائیں. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے پھر میری میٹنگ کرائی راہیل کامران صاحب سے, جو کہ اکرم شیخ صاحب کے بیٹے تھے. اکرم شیخ صاحب وہ ہستی تھے جنہوں نے پاناما میں نواز شریف کا کیس لڑا تھا, اور مشرف کے دور میں آرٹیکل 6 جو اس پہ لگا تھا, اس وقت وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے وکیل. تو حیدر ان کی ٹیم میں تھا. تو حیدر نے وہ پٹیشن تیار کی, کامران صاحب نے کیس فائل کیا. وہ کیس 2013 سے لے کر کوئی 20-21 تک چلا سر. ثاقب نثار سر کا بھی دور آیا, عطا بندیال صاحب کا بھی دور آیا. تو وہ اس میں, کیونکہ ہمارے اب یہ جو ہائی پروفائل انسٹیٹیوشنز ہیں نا, سپریم کورٹ ہوگی, پارلیمنٹ, ان کا قصور نہیں ہے, وہ سینسٹائز ہی نہیں ہے. وہ ہمیں 16% پاپولیشن کو
میڈیکل کے پرسپیکٹو میں یا ویلفیئر کے ان بیچاروں کو بیت المال بھیج دو یا ان کو علاج کی ضرورت ہے, وہ رائٹس کی طرف. تو مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی تھی, تو جب اس طرح کی بڑے لیول پہ ہیئرنگز ہوتی ہیں نا, ہائی لیول پہ کورٹ نمبر 1 جو سب سے بڑا کورٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا آنریبل, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پٹیشنر نہیں بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے, آپ کے لائرز یا وکیل آپ کے بات کرتے ہیں. تو وہاں پہ اور بھی بہت سارے ود ڈسیبلٹی لوگ تھے. تو جب یہ بات چل رہی تھی تو انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے سامنے میں نے یوں ہاتھ ریز کیا, تو میں نے کہا سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر مجھے الاؤ کرنا. کہا جی آپ کا نام؟ میں نے کہا جی عاصم. مجھے آج بھی وہ الفاظ یاد ہیں, اور یہ جیو پہ بہت زیادہ یہ ویڈیو کلپ ہوا تھا. تو میں نے, انہوں نے کہا عاصم, یہ ایگزیکٹ ان کے الفاظ ہیں ثاقب نثار سے, کہا جی آئے عاصم جی, ہم آپ ہی کے لیے تو بیٹھے ہیں, حکم کریں. بالکل. تو میں نے کہا کہ سر میں صرف 2 منٹ آپ سے چاہیے. تو میں نے ان کو 3 منٹ میں یہ بات بتائی. میں نے کہا سر پلیز, یہ جتنے گورنمنٹس کے لوگوں کو آپ بلا رہے ہیں نا, یہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ 2.5% کا ہے. تو 2.5% کے حساب سے کہتے ہیں ہم نے اسپیشل پرسنس کے اسکول بھی بنا دیے ہیں, ہم نے ان کو بیت المال سے بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی شامل کر دیا, ہم کو سرٹیفکیٹ بھی بنا کے دے رہے ہیں. یہ اپنے مطابق ٹھیک ہے, یہ اپنے قانون کو فالو کر رہے ہیں, کیونکہ جو 81 کا آرڈیننس تھا وہ ریہیبلیٹیشن, امپاورمنٹ اور امپلائمنٹ کی بات کرتا تھا, رائٹس کی بات نہیں کر رہا تھا. تو اس وقت کی ضرورت تھی. تو میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیلتھ کا سبجیکٹ ہے یا ویلفیئر کا. سر ہمارا مسئلہ رائٹس کا ہے, اور رائٹس کو انشور کرنے کے لیے آپ کے پیچھے کوئی قانون, رائٹ بیسڈ لیجسلیشن نہیں ہے, آپ کے پاس اتھینٹک ڈیٹا نہیں ہے. آپ کی 98 کے سینسس کے مطابق آپ کہتے ہیں 2.40% ہے. تو پھر پہلی دفعہ ثاقب نثار صاحب نے کہا اچھا ایسا کریں, پٹیشنر کی ساتھ مل کر ایک کمیٹی بنا دیں. اس کمیٹی میں میں تھے, ڈاکٹر ثروت تھے, شاہ نواز صاحب تھے. تو اس کمیٹی میں پہلی دفعہ آپ کا PSLM پاکستان اسٹینڈرڈ لیونگ میجرمنٹ, جو ہر الٹرنیٹیو ایئر پہ ڈسٹرکٹ لیول کا سروے ہوتا ہے, واشنگٹن گروپ آف کوسچن انکلوڈ کیا, سائٹ سے بہت ساری آرگنائزیشنس کا کنٹریبیوشن اس میں رہا ہے. اس کو ٹرانسلیٹ کیا, ڈیٹا کلیکٹرس کی آپ نے بھی ٹریننگ دی. پھر اس کے بعد 23 کا جو سینسس ہے اس میں شامل کیا گیا. پہلی دفعہ 23 کے سینسس میں آپ کو پتا ہے 9.6% ڈسیبلٹی ہے PBS کی ویب سائٹ پہ. ڈیٹا اس لیے ضروری ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ ڈیٹا کی بیس پہ پلاننگ ہوتی ہے, اور پلاننگ کی بیس پہ بجٹ کی ایلوکیشنز ہوتی ہیں. تو ابھی جو گورنمنٹ کر رہی ہے, پھر وہ پٹیشن وقتاً ڈے بائی ڈے اس کی ہیئرنگز ہوتی تھی, بڑا گورنمنٹ کی طرف سے پریشر بھی آتا تھا. جب صوبائی جو اٹارنی جنرلز ہوتے ہیں, سیکٹریز کو فائلیں اٹھا کے وہ کون ہے, تو کہتے ہیں ویل چیئر پہ بیٹھا ہے, تو بیٹا آپ کو کیا مسئلہ, آپ کیوں خوار کر رہے ہیں؟ سر میں اپنے ذات کے لیے تو نہیں کر رہا, میں تو آنے والی نسلوں کے لیے, نسلیں جو کہیں بھی آ سکتی ہیں. تو الحمدللہ اس پٹیشن میں اگر آپ اس کی دیکھیں تو جو گورنمنٹ منسٹریز ہیں, اتھارٹیز کے لیے کلیئر ڈائریکشنز موجود ہیں, اور اسی کی بیس پر PTI کی گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پرائم منسٹر صاحب آ کے جواب دیں اور بتائیں گے یہ, یہاں تو بتائیں گے یہ جو 16% لوگ اس ملک کا شہری ہیں یا نہیں. یہ بھی پٹیشن میں آن ریکارڈ ہے. تو الحمدللہ سوائے KP کے کہ آپ کی اپنی پنجاب میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہی ہے لیجسلیشن کروانے میں, جاوید بھائی کی ہے, ریاض کی ہے, لیکن جو سپریم کورٹ سے جو پریشر آیا, اور جو صوبائی, کیونکہ 18 امینڈمنٹس کے بعد یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا تھا. تو الحمدللہ سوائے KP کے کہ تمام صوبوں میں نئی لیجسلیشن آ گئی ہے, رول آف بزنس بہت سارے صوبوں نے اڈاپٹ کر دی, امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہوگی, کوٹا انکریز ہو گیا, لائسنس بن رہا ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں. تو یہ پروسیس ہے نا سر, ڈے اینڈ نائٹ. تو الحمدللہ اصل میں اس لیے یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا, لمبی بات ہوگی, لمبی نہیں, بہت اچھی بات ہے, یہ آن ریکارڈ ہونی چاہیے ساری, پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ یہ جو چیمپئنس, بہت سارے دوست ہمارے صوبائی لیول پہ, پروونشل لیول پہ بہت سارے چیمپئنس آ گئے رائٹ بیس لیجسلیشن کی, اور لا میکنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگ آ گئے ہیں. تو اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اصل کہانی آج کھل کے بیان کی ہے کہ اوکے کوئی اسے ایکسیپٹ کرے نہ کرے, ہم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا الحمدللہ. اب وہ جو ابھی کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے. سر میں آپ کو پتہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف یہ شیئرنگ اس لیے کر رہے ہیں. یہ میں نے سبجیکٹ اس لیے چھیڑا ہے کہ آج آپ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں, بہت ساری یونیورسٹیز میں لیکچر دے رہے ہیں, یہ وہ شخصیت ہیں جس کو اس معاشرے کے کالجز یا اسکول نے ایکسیپٹ نہیں کیا. جی الحمدللہ نہیں کیا. ادروائز اسٹیریوٹائپ آپ بھی ایک پڑھے لکھے طوطے کی طرح رٹی رٹائی باتیں لوگوں کو بتا رہی ہوتے ہیں. ابھی تو آپ زندگی بتا رہے ہوتے ہیں نا انسانوں کو, اپنے ایکسپیرینس کی. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں سر آپ اپنی پروفائل شیئر کریں, پوچھتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کہتا ہوں, میں کہتا ہوں میٹرک ہے, پراؤڈلی بتاتا ہوں. نہیں کہتے سر آپ میٹرک لگتے نہیں ہیں, سر آپ جھوٹ بول رہے ہیں.
سر جو ہے وہ ہے بتانا، مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے آپ کی سوسائٹی نے ایڈمیشن نہیں دیا، مجھے پڑھنے کے مواقع نہیں دیے، میرے ماں باپ غریب تھے، ماں باپ تو تھے ہی نہیں، دادی دادا غریب تھے. ویسے بھی عاصم بھائی یہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا، میں شیکسپیئر نے کون سی یونیورسٹی پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، لیکن اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں لوگ. جتنے بڑے بڑے مفکر گزرے ہیں، البیرونی نے کون سے اسپیشلائزڈ ایم فل کیا ہوا تھا، ایچ ای سی کی ڈگری تھی ان کے پاس، یہی تھے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ کلر کہار کے پاس، البیرونی کا وہ جہاں سے ورلڈ زمین کا جو وہ ہے محیط کیا کہتے ہیں اسے، وہ ڈائمیٹر، وہ اس نے پیمائش کی تھی، تو وہ کوئی یونیورسٹیوں میں پڑھے تھے. تو بس یہ جو آپ جو فرما رہے ہیں نا سر کہ ہمیں وہ یہ تھا کہ ڈگری موومنٹ بھی بہت بڑی موومنٹ ہے. میرے ساتھ جو تھے ایک شخصیت تھی، ایک حیدر بھائی ہوتے تھے ہیرنگ میں، اور ایک عمران نذیر صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، ہر ہیرنگ میں ہوتے تھے. ہم ہیرنگ کے بعد آگے اس سے حیدر بھائی سے اس کی جو وہ ان کی کورٹ کی اسپیشل لینگویج ہوتی ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے اردو میں، اور پھر سوشل میڈیا پہ ڈالتے کہ آج کی ہیرنگ میں یہ ہوا. تو میرے پاس تو پچھلے 15 سال کا، اور سی بی آئی ڈی نیٹ ورک ہم نے 2011 میں لانچ کیا تھا، اور آپ بھی اس کے روے رواں تھے، آپ کا یہ آئیڈیا تھا، نظامانی صاحب تھے، شاہ نواز صاحب تھے کہ جی بیٹھ کے اس کو کرتے ہیں نیشنل موومنٹ کی. جو اس سے پہلی موومنٹ تھی وہ صرف او پی ڈیز کی تھی، پرسنز ود ڈسیبلٹی آپس میں ٹکرے مارتے تھے، لڑ لڑ کے پھر علیحدہ ہو جاتے تھے. فائنینشیل ریسورسز نہیں. اس دفعہ کی جو موومنٹ تھی سی بی آئی ڈی نیٹ ورک کی، اس میں ہم نے آئی این جی اوز این جی اوز کو انگیج کیا تھا کہ ریسورسز آئے. یہ ہماری پلاننگ تھی. یہ وہ والی چیزیں جس میں ہم نے جو پلان کر کے کی تھی، باقی تو نیچرل تھی. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر، اور میرے پاس تو یہ 15، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے ذمہ داری دی تھی سب نے مل کے، پاکستان کی جو کریم ہے ڈسیبلٹی موومنٹ کی آپ ہیں جو، کہ آپ نیشنل سیکریٹریٹ کو دیکھیں. تو نیشنل سیکریٹریٹ میں تو جتنی باتیں کر رہا ہوں ایویڈنس کے ساتھ بات کرتا ہوں، بالکل یہی بات، کیونکہ میں تو ان ساری پروسیڈنگس کا حصہ، میرے پاس تو ریکارڈ پڑا ہے، کورٹ کے آرڈرز پڑے ہیں، جو کمیٹیز بنتی تھی اس کے لیٹرز وغیرہ پڑے ہیں، ساری چیزیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. تو میں تو ایویڈنس کی بیس پہ بات کروں گا. مجھ سے کبھی بھی کوئی بھی بیٹھ کے اوپنلی میں چیلنج کرتا ہوں، مجھ سے بتائے گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ فلاں ٹائم پہ فلاں چیز ہوئی تھی، یہ اس کا ایویڈنس ہے. پی بی ایس میں کیسے میکانزم اڈاپٹ کیا گیا، میں یہ سپریم کورٹ میں کیسے ہوا لیجسلیشن. آج اگر لوگ کہتے ہیں کریڈٹ لیتے ہیں کہ جی تو اچھی بات ہے، وہ کوئی بات ہی کر لینا چاہیے. بہت اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کو اس سٹیج پہ لے آئے ہیں. جی الحمدللہ، لوگوں کو کریڈٹ ملنا شروع اور سر اس میں میں یہ بڑی بتاؤں گا، بات ہے میاں میں صاحب، صرف یہ تھا کہ میں ایک صرف ذمہ داری نبھا رہا تھا ایک نیشنل موومنٹ کی، ایک تحریک کی. لیکن ایسا نہیں تھا میں اکیلا تھا، میرے پیچھے آپ کھڑے تھے، جاوید بھائی کھڑے تھے، ریاض تھے، خورشید عالم صاحب تھے، ڈاکٹر شاہ نواز صاحب تھے، ڈاکٹر سروت تھے، یہ لوگ سروت مرزا صاحب تھے، یہ سارے لوگ میرے پیچھے کھڑے. منزہ صاحبہ کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. یہ وہ لوگ تھے جو مطلب ٹرسٹ کر کے مجھے، اور آج بھی مریم صاحبہ، ڈاکٹر مریم صاحبہ کا بہت اور اس طرح کے بہت سارے نام ہیں سر، جس میں سی بی ایم کے اجمل صاحب تھے، یہ اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ میں اکیلا تھا، لیکن بس یہ تھا کہ میں ذرا کورٹ کی خواریاں، کچہریوں کے چکر وہ لگاتا تھا، ڈرائیونگ آپ کہہ رہے تھے. لیکن یہ چیزیں باقاعدہ شیئر ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھی، ایڈوائس ملتی تھی، مشاورت سے آگے چلتی تھی کہ اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، ایسا ہوتا تھا. تو یہ سب کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. ایسا نہیں کہ میں نے اکیلے نے کیا ہے، لیکن یہ تھا کہ بس آئیڈیا تھا کہ ساتھ چلا جائے. تو الحمدللہ میں صرف وہی بات کہتا ہوں کہ انسان کے ہاتھ میں کوشش ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے کرنا. اچھا عاصم بھائی، آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے ڈسیبلٹی؟ پہلے آپ مجھے سر کہہ رہے تھے، اب مجھے بھائی پہ آگے زیادہ نہیں سر. جی تو میاں جی جانو، آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے پاکستان کی ڈسیبلٹی موومنٹ کا؟ سر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جتنا ہونا تھا، میں آنیسٹلی ریئلسٹک اگر آپ کو بتاؤں، جتنا ہونا تھا وہ ہو گیا. اچھا، اب سروسز پہ اب جو آپ کی قانون سازی ہونی تھی وہی ہے، لیکن پاکستان میں ہماری جنریشن کے بعد اگلی جنریشن بالکل نہیں ہے. اچھا، یعنی کہ ابھی بینیفیشری تو ہوں گے بہت سارے، بینیفیشریز بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تحریک کو آگے چلانے والے دیکھیں امریکنز کی اگر آپ بات کریں، آج بھی موومنٹ چل رہی ہے. جاپان میں دیکھیں آئے دن پرسنز ود ڈسیبلٹی پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو گلے شکوے کرتے ہوئے تو روز لوگ ملیں گے، مجھے نوکری نہیں ملی، مجھے امداد دے دو. دے کم اپ ود ڈیمانڈنگ اپروچ، ایکچولی کنٹریبیوشن نہیں ہے کہ جی مجھے یہ دے دو تو مجھے وہ دے دو. تو مجھے آج تک کچھ لوگ ہیں ہمارے سے بعد کی جنریشن، جس طرح نادر ہو گئے، اچھا کام کر رہے ہیں، زائدہ ہیں، یا لیکن بہت کم ہیں اس طرح کے لوگ، مطلب نہ ہونے کے برابر ہیں. جس طرح ہمارے گروپ نے یا ہماری جنریشن نے کام کیا ہے، زائد ہے، جاوید رئیس ہے، ریاض بلوچ ہے، لیکن اس کے بعد سے مجھے کوئی ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے. یہ سر ہے. لیکن ہو سکتا ہے نا کہ حالات بھی تو بدل گئے نا. یعنی ایک زمانہ تھا کہ ویل چیئر ایک، اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے تو ایک
پاکستان میں ایک نیا تجربہ کر لیا تھا آپ نے, وہ ٹرائی سائیکل کے نیچے انجن لگا کے موٹر بائک میں کنورٹ کر دیا تھا اس سے, اس طرح کی انوینشن کی تھی. اب یہ آج کے دور کے لوگ امیجن نہیں کرتے نا. میرے پاس ٹرائی سائیکل ہوتی تھی, الیکٹرک ویل چیئر آ گئی ہے پاکستان میں, ٹرائی بائک مل رہی ہیں, سر سروسز مل رہی ہیں نا. یار آج ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں تھا, میرے پاس ٹرائی سائیکل تھی اور میرا گھر منٹ گیٹ پہ تھا اور پی ایس آر ڈی فیروز پور روڈ پہ تقریباً 35 کلومیٹر بنتا ہے. تو میں ٹرائی سائیکل سے شالامار باغ سے منٹ گیٹ سے فیروز پور روڈ پہ ٹرائی سائیکل پہ, آپ کو یاد ہے وہاں پہ آتا تھا. تو انجن کیسے لگا لیا تھا سر مجھے اس وقت کالج آنا تھا, میرا نیا کالج سٹارٹ ہوا تھا, تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. تو ہماری اللہ جنت نصیب کرے میم فردوس صاحبہ ہوتی تھی پرنسپل, ایک وہ ہوتے تھے, ایک ہمارے ڈرائیور ہوتے تھے حامد صاحب, بس پہ جو ہمیں لے کے جاتے تھے, ہینو چلاتے تھے. ان دو بندوں نے مجھے 5,000 روپیہ دیا تھا. اچھا. میڈم فردوس نے 5,000 روپیہ دیا تھا, کنٹریبیوٹ کیا تھا, کچھ میں نے اپنے جمع کیا تھا. تو بلال گنج سے میں انجن لے کے آیا, میرا حال کوئی 4,000 روپے کا کہ 5,000 روپے کا انجن آیا تھا. 50 cc نہیں خود ہی نہیں تیار کیے تھی, وہ دوست تھا ایک, وہ بھی سلامت اللہ اس کو زندگی دے, امجد گوگی ہوتا تھا, وہ میرے ادھر جہاں پہ میں نے رہائش رکھی ہوئی تھی کوٹلی میں, جہاں پہ میں نے ایک کمرہ رینٹ پہ لیا تھا, وہیں پہ مکینک تھا, اس سے دوستی ہو گئی تھی. تو اس کے ساتھ جا کے انجن لے کے آیا, سلنسر کسی اور کا تھا, ٹینکی کسی اور ماڈل کی تھی, ویل کسی اور تھے. تو وہ پھر میں نے اسی کو موڈیفائی کر کے اس میں کر کے, تو وہ آپ یاد ہے آپ پہ اور میں, ہم بڑی دور دور تک اس بائک پہ جاتے تھے, اور میں نے 8-10 سال وہ بائک چلائی, خطرناک رستوں سے آپ نے گزارا. تو وہ بائک چلائی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ یار مشکل وقت میں نے شاید, مجھے باقیوں کا نہیں پتا اپنے گروپ کے دوستوں میں یا اپنے آس پاس کے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی فیملی میں کی وجہ سے, مطلب فائنینشیل ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے, پیرنٹس کی نہ ہونے کی وجہ سے بہت مشکل وقت گزارا ہے. عام دوستوں کی, باقی دوستوں کی نسبت بہت مشکل ترین وقت گزارا ہے. لیکن اس مشکل ترین وقت کو بھی میں نے انجوائے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ سارے ویکینڈ پہ آپ لوگ میرے گھر میں پہنچے ہوتے تھے. ویکینڈ پہ ہم کھانے بناتے تھے اکٹھے, ناشتے کرتے تھے, موویز دیکھتے تھے, کارڈز کھیلتے تھے. تو پھر سنڈے والے دن نہر پہ نہانے بھی جاتے تھے. تو اس مشکل وقت کو بھی میں نے انجوائے کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ اب بائک تھی, مطلب کوئی کمپنی بلٹڈ کوئی, وہ جس طرح آج کل ملتی تھی, ہونڈا کی بھی ہیں یا یہ اسکوٹریز آ رہی ہیں آٹومیٹک 3 ویل, وہ تو نہیں تھی نا. تو میری ڈیوٹی ختم ہوتی تھی اکرم میڈیکل سے رات کو 10 بجے. تو 10 بجے اب نکلتے, اکثر برسات ہے, بارش ہو رہی ہے, تو بارش میں وہ پانی پڑتا تھا تو بند ہو جاتی تھی. تو اس وقت کبھی کبھی میں تھوڑی دیر کے لیے بے بس ہو جاتا تھا کہ بارش ہو گئی ہے اور بائک بند ہو گئی ہے اور کیا کروں. وہ تھوڑی سی کبھی کبھی ہوتی تھی. لیکن پھر کسی کو دینا, سر میری ہیلپ کر دیں, وہ دھکا لگا کے ٹانگ سے پش کر کے اس نے پہنچا ہی دیتا تھا کہیں نہ کہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, میرا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ, اگر آپ اللہ پہ بلیو رکھیں, لوگوں کا بلیو ہوتا ہے, میرا سپر بلیو ہوتا ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے, نہ میرا کچھ کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے کام تھے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لیتے گئے, ڈائریکشن لوگوں نے دی, آپ جیسے دوستوں نے سکھائی, آپ جیسے دوستوں نے راستہ دکھایا کہ آپ یہ کام کریں, آپ CPID کو لے کے چلیں, آپ سایہ کو بنائیں, آپ یہ کریں. لوگ سکھاتے رہتے ہیں, انسان سیکھتا رہے, دوسروں پہ ٹرسٹ کر کے آگے چلتا رہے, تو کہیں نہ کہیں پہنچ جاتا ہے. الحمدللہ میں, اللہ کا شکر ہے, 50+ ایج ہو گئی ہے, آج بھی جم جاتے ہیں, کوئی نیند کی ٹیبلٹ نہیں, کوئی بلڈ پریشر نہیں, کوئی شوگر نہیں, سکون کی نیند سوتے ہیں, سکون کی نیند اٹھتے ہیں, بچے بھی ماشاءاللہ پڑھ گئے ہیں, سب کچھ ہے. لیکن بس میں کہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اور جو اللہ نے آپ کو دیا اس پہ شکر ادا کریں. جو اللہ نے آپ کو دیا نا اس کو شکر ادا کریں, کوشش کرتے رہیں بہتر سے بہتر. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہے, یار یہ والی بات قسمت میں یہ لکھا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور آیت بھی تو لکھے نا, لیس الانسان الا ما سعی. ہاں بالکل, میں انسان کو اتنا ہی عطا کرتا ہوں جتنے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو یہ بڑے ایکسکیوز والے لوگوں, اور آپ کے سامنے جب ایکسکیوز والے لوگ آتے ہیں, آپ کو نہیں پتا ہمیں کیا دکھ ہوا ہے, آپ کو نہیں پتا میرے حالات کیسے ہیں, ذرا دل کر دو گچ پیڑا مارا. آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سویک پہ بیٹھا ہوا ہے تو شاید اس کے پیچھے یہ تو شروع سے ایسے ہی, اس کو عاصم کی وہ سٹرگل, وہ زمین پہ کرالنگ کرنا, گرم ہاتھوں سے 4 منزلوں پر کرالنگ کر کے جانا, کپڑے پھٹ جانا. آپ نے میرے لیے پہلی دفعہ ویل چیئر بھی چوری کی تھی. ہاں یار, میں نے ایک نا زندگی میں ایک ویل چیئر چوری کی تھی. ایک ہی نام نہ بتائیں, انسٹیٹیوشنز کا نام نہ بتائیں, لیکن اس کو میں 1000 سے زیادہ ویل چیئر دے چکا ہوں. ہاں لیکن اس کا گناہ میں قبول کرتا ہوں. نہیں وہ گناہ نہیں ہے,
کیونکہ میں شفیق جو تھے اس وقت تھوڑا تھوڑا اسٹک کے ساتھ چل لیتے تھے, اکمل بھی چل لیتے تھے, حسنین بھی بساکیوں کے ساتھ چل لیتے تھے, اظہر بھی چل لیتے تھے, تو تقریباً سب دوست چل لیتے سوائے میرے اور مدثر کے. تو مدثر کے پاس ویل چیئرز تھی, میرے پاس نہیں ہوتی تھی. تو ایک ادارے میں ویل چیئرز آئی تھی اس وقت جاپان میں ڈونیشن سے, کوئی کسی ملک سے آئی ہوں گی, وہ ہاسپٹل والا تھی لیکن وہ اچھی ویل چیئرز تھیں. تو انہوں نے ویسے ہی پڑی ہوئی تھی اور وہ دکھاتے تھے ڈونر کو کہ یہ ویل چیئر ہوتی ہے. تو میں نے کہا شفیق یار یہ مجھے ویل چیئر مل جائے نا, میری گھر والی زندگی آسان ہو جائے گی. تو جو میں اسٹاپ تک جاتا ہوں نا, تو وہ میرا بھائی اٹھا کے کندھوں پہ چھوڑ کر آتا ہے. پھر اس کے بعد میری والدہ نے مجھے جو تھی نا 2 دفعہ, اس وقت مغل پورے میں ایک فیکٹری تھی جہاں پہ ہاسپٹل والی ویل چیئرس بنتی تھی. میری والدہ نے بھی مجھے وہاں پہ 2 دفعہ ہاسپٹل والی ویل چیئرس لا کے دی تھی, لیکن وہ ہاسپٹل والی تھی آپ کو پتا اس زمانے میں. لیکن جو آپ نے چوری کر کے دی تھی, تو اس کے بعد سے پھر میں کافی انڈیپینڈنٹ ہو گیا تھا. تو اس کا ثواب بھی آپ کو ہوگا, گناہ بھی میرے ذمہ خیر ہے. نہیں اس کو نہیں, لیکن اس کا خمیازہ ابھی بات کھل گئی ہے تو یہ ہے کہ اس ادارے کو 1000 سے زیادہ ویل چیئر ڈونیٹ بھی کر چکی ہیں ہم لوگ الحمدللہ. لیکن وہ ایک چوری جو ہے نا, وہ پتہ نہیں اب اس کا کیا بنے گا. مجھے غصہ اس چیز کا تھا کہ یار وہ چلانے والی نہیں تھی, وہ دکھانے والی تھی. ڈونر کو صرف دکھاتے تھے کہ یہ ویل چیئر ہوتی ہے, اس کی ضرورت ہے, پیسے دیں. تو مجھے ہوتا تھا یار یہ ہمارے کام کی چیز ہے, آپ نے اسے شو پیس کے طور پہ رکھا ہوا ہے. یہ میری لاجک یہ تھی, پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. چوری تو چوری ہوتی تھی, ایک ہی چوری کی تھی زندگی جی. کاش کہ وہ ڈاکہ مارا ہوتا. مجھے ریگریٹ اس چیز کا کہ میں چھین کے لاتا تو زیادہ اچھی بات تھی. باقی دیکھیں سایہ کے مائل سٹون کے ساتھ رہے. مائل سٹون کو ہم نے 96 میں لانچ کیا تھا. 93 سے اسٹارٹ ہو گیا. 93 سے اسٹارٹ ہو گیا تھا, 96 میں اس کو رجسٹرڈ کروایا تھا. اس کے ساتھ 12-15 سال کام کیا. 8 سال ماشاءاللہ لگاتار آپ پریزیڈنٹ. 11 سال سر. 11 سال, اور اس سے پہلے جنرل سیکرٹری رہے اور لیڈنگ پرسنالٹی میں. جی مجھے مائل سٹون میں کھینچ کے لانے والے عاصم صاحب ہیں. سر آپ کی اپنی محبت تھی, اور وہ آپ جاپان سے ٹریننگ لے کر آئے تھے, آپ کے پاس فرسٹ انفارمیشن نالج تھی جو ہم نے آپ سے سیکھی, اور آگے آ جائے دیکھیں کتنے پورے ملک میں. پھر سایہ کو 2008 میں لانچ کیا. 20 سال تو اب اس کو بھی ہونے والے ہو گئے ہیں. تو وہ پودے لگاتے رہے, بڑے ہوتے گئے, کرتے گئے. اللہ کا شکر الحمدللہ. تو بس میں کہتا ہوں کہ وہی نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسروں کی زندگی میں آسانی پیدا کرو, میں تمہاری زندگی میں. اور یہی زندگی ہے, یہی حقوق العباد ہیں, یہی سارا کام ہے. ارے میاں جی, آپ کو 10 سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, آپ کہاں نظر آتا ہے عاصم ظفر کیا کر رہا ہوگا 60 سال کی عمر میں, کیا کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اب آپ ویسے بندہ امیجن کرتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم بڑی دفعہ کوشش کی ہے کہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں, اچھا یار پراپرٹی کا کام کر لیتے ہیں, اچھا یار کوئی مارکیٹنگ کا کام کر لیتے ہیں, کوئی بزنس. تو جس میں بھی کام کر لیتے ہیں نا, تو اس میں ڈسیبل معذوران اسی لازمی وچ واڑنا ہوتا ہے. یار نہیں سمجھ آتی ہے, ہم جو مرضی کر لینا تو ہماری یہ بلڈ میں گھس گئی ہوئی. ہم فیکٹری ہے, مینوفیکچرنگ ہے میری. اوکے, مجھے تو چاہیے بہت سارے لوگ, پروڈکشن آپ کی زیادہ ہو جائے گی, زیادہ لوگ کام کریں گے. آپ نے اپنے امپلائی ود ڈسیبلٹی کو پریفر کیا, میرے ساتھ آئے تو کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے بڑی دفعہ کوشش کی تو کہ میں اس کام سے نکل جاؤں, اور میرے بھائی کا بڑا اچھا بزنس ہے پرنٹنگ کا, میرے چھوٹے چچا ہیں, بڑے چچا ہیں, سب بزنس میں ہیں. میں واحد ہوں جو اس میں چودھری بنا ہوں. اور لیکن یہ کہ نہیں کر سکتے آپ, اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے. اسی کو آپ نے, یہی آپ کا ہے. اور مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں, پاکستان میں ڈسیبلٹی ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا, جس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو, پتہ ہی نہیں. آپ کو اسلامک اسٹڈیز پڑھنی ہے, آپ کو 4 سال کی ڈگری کر لو. آپ کو سوشل سائنس پڑھنی ہے, آپ کو انگلش لٹریچر پڑھنا ہے, آپ 4 سال کی ڈگری. آپ کو AI پڑھنا ہے. لیکن ڈسیبلٹی پہ آپ کو کوئی چیدہ کسی کی ریسرچ, کوئی تھیسس PDF میں آپ کو گوگل پہ مل, وہ بھی کاپی پیسٹ, ٹھیک ہے, وہ بھی ادھر ادھر سے آپ کو نہیں ملے گی. تو اس وجہ سے پاکستان میں نہ پڑھانے کے اسٹل اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت. دیٹس وائی آئی اسٹارٹیڈ ورک ود یونیورسٹیز. میں نے ٹارگیٹ کیا کہ اسلام آباد پنڈی کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کو انگیج کیا جائے. یوتھ آپ کی 64% ہے. مجھے لگا کہ اگر یوتھ کو ہم یہ والا چورن بیچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں نا, ان کو سمجھانے میں, یہ جو ڈسیبلٹی والی کانسیپٹ ہے, مس انڈرسٹینڈنگ بنائی ہوئی ہے کہ میرے میں مسئلے نہیں ہیں, آپ کے سسٹم میں مسئلے ہیں, آپ کی سوچ میں مسئلے ہیں, آپ کے انفراسٹرکچر میں مسئلے ہیں جو ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. تو اس کا فائدہ ہوا کہ بہت ساری یونیورسٹیز, HEC کی پالیسی بھی یہ پٹیشن کا حصہ ہی تھا, اور پھر آپ کو بہت ساری یونیورسٹیز ایکسیسیبل ہوگی, انرول ہو رہے ہیں اسٹوڈنٹ ود ڈسیبلٹی.
تو پڑھایا نہیں جاتا. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ میں کوئی اور کام کرنا. 10 سال میں یہی کرنا. یہی کریں گے. میں 10 سال میں مطلب میری وش ہے اور آپ کی بھی وش ہے کہ ہم پاکستان میں APCD ٹائپ کا کوئی ایک ایسا ایک سینٹر بنا لیں. وہ بھی میری وش ہے, میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کامیاب کر دیں. وہ بھی جس دن اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا. میں کوشش کر رہا ہوں اور آپ بھی کر رہے ہیں کہ ہم APCD کوئی انٹرنیشنل لیول سینٹر کا یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوشنز ہو جہاں پہ ہم ود ڈسیبلٹی اور ود آؤٹ ڈسیبلٹی ایز اے سبجیکٹ پڑھا سکیں. ایک سائنس ڈیولپ کر سکیں بس ہم لوگ. یہ جو سائنس ہم نے سیکھی ہے جو کہ ریئل سائنس ہے, بالکل پڑھی لکھی نہیں, یعنی گزاری ہوئی سائنس ہے. ایک ہوتا ہے نا سنی سنائی محبت, وہ نہیں ہے بلکہ کی ہوئی سر وہ محبت. فرماتے ہیں نا اٹس ناٹ اسٹڈی اٹس این ایکسپیرینس. تو ایکسپیرینس اورینٹیڈ اگر سائنس لوگوں کو سامنے آ جائے گی, اس سے یہ ہوگا کہ اکانومی اچھی ہو جائے گی ملک کی. بہت سارے لوگ جو صرف چیزیں کھا کے لیٹے ہوئے ہیں وہ ڈیزاسٹر میں سے اپرچونیٹیز نکل آئیں گی, یہ بہتر ہو جائے گا. سر جی کوئی میسیج دینا چاہیں آپ لاسٹ؟ سر میسیج میں تو یہ کہ سب سے پہلے آپ کے لیے اور بہت ڈھیروں دعائیں ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے, خوشیاں دیں. آپ کا پاکستان میں بہت سارا کنٹریبیوشن ہے, آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگ راستہ ملا, ڈائریکشن ملی. میسیج یہ ہے کہ سر زندگی بڑی خوبصورت ہے, ایک ہی دفعہ ملنی ہے. بار بار والا کانسیپٹ نہیں ہے. چیز جی نہیں ہے جو روز مل جائے, ایک ہی دفعہ ملنی ہے. اس کو جتنا خوبصورت طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں اس کو انجوائے کریں بھرپور طریقے سے. ڈسیبلٹی ہے تو اس کو بھی انجوائے کریں, اور ہر پل کو کوشش کریں انجوائے کریں بس. اور لوگوں کی کوشش کریں کام آئیں, اور خاص طور پہ جو ود ڈسیبلٹی لوگ ہیں ان کو میں یہ کہوں گا کہ بھائی نالج حاصل کریں. میرے آج سے 20 سال پہلے والے اگر عاصم کو دیکھیں تو اس کو بولنا بھی نہیں آتا تھا. اس کے پاس اتنی انفارمیشن نالج نہیں تھا جتنی آج میں تر ڈسیبلٹی پہ, لیجسلیشن پہ آپ کو ہر چیزیں سنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, UNCRPD کے کتنے آرٹیکلز ہیں, SDGs میں کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ نے بھی ماشاءاللہ پڑھی ہیں. تو اپنے آپ کو اپنا نالج انکریز کریں. جب آپ کا نالج انکریز ہوگا تو آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے قابل ہوں گے, لوگوں کو گائیڈ کرنے کے قابل ہوں گے. تو بس یہی ایک میسیج ہے کہ اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے انجوائے کرو یار. ایک ہی دفعہ ملنی ہے, بار بار نہیں ملنی. تسی رو کے گزار لو گے تاں بھی نکل جانی, ہنس کے گزار لو گے تاں بھی. اگر آپ نہیں گزارو گے تو زندگی آپ کو گزار لے گی. تو بس کہ خوش ہو کے گزار. اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو گزار لے, زندگی کو بسر کیجئے, زندگی کیجئے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. لو یو. جزاک اللہ سر, محبت آپ کی. تھینک یو سر.